ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کل معاہدہ ہو جائے گا، دستخط ہو جائیں گے فائنلی، جس کا سب کو انتظار تھا۔ کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم اس کو گردانا جا رہا ہے۔ دستخط ہو جاتے ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ سفارتی فائدہ آپ کس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ، تہران یا پھر پاکستان؟ یقیناً پاکستان، کیونکہ پاکستان کا ذکر اس معاملے میں میڈیا معاملے میں ہر جگہ آیا ہے کہ کل آپ دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے کہ پاکستان میڈیشن کر رہا ہے اور پاکستان بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ میڈیشن کر رہا ہے۔ اب تک اس میڈیشن میں دنیا کا کوئی ایسا ملک نظر نہیں کی جس نے کوئی اس پر اعتراض یا نکتہ چینی کی ہو، وہاں سوائے ہمارے پڑوسی ملک کے، کیونکہ اس کو تو ظاہر پرابلم یہ رہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یقیناً یہ ایک سفارتی لحاظ سے پاکستان کو اس کا فائدہ بڑا ہوگا، نہ صرف سفارتی لحاظ سے بلکہ پاکستان کو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ پر بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کسی ملک کا ایک امیج بڑھ جاتا ہے، جب کسی ملک کی میڈیشن کام آ جاتی ہے تو وہ ملک، اس کا وزن دنیا میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ مڈل پاور ہمارا ملک ہے، وطن عزیز مڈل پاور ہے، اور وطن عزیز کے پہلے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کہیں نام نہیں آتا تھا، آئسولیشن کے طرف، میں بقول بھارت کے کیا آئسولیشن کی طرف چلا گیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی درجنوں دفعہ، سینکڑوں دفعہ یہ کہا جاتا تھا تاکہ پاکستان کو مزید دھکیلا جائے اس طرف۔ لیکن پاکستان نے جس طرح مارکہ حق کے بعد کم بیک کیا ہے، اصل جو ہمارا بریک تھرو تھا وہ مارکہ حق تھا۔ مارکہ حق میں جب دنیا نے دیکھ لیا کہ اپنے سے اتنی بڑی قوت یعنی بھارت، اس کو جس طریقے سے پاکستان نے زیر بار کیا، جس طریقے سے ڈیفیٹ دی، اس کے بعد سے پاکستان نے اسپاٹ لائٹ پہ آنا شروع ہو گیا۔ جب اسپاٹ لائٹ پہ آنا شروع ہوا تو ہمارے اکابرین نے، خاص طور پر ہمارے فوجی اکابرین، جس میں جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اور جس میں پرائم منسٹر، انہوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے ایک سفر کا آغاز کیا، یہ میڈیشن والا، یہ اپنے کانٹوں پر اٹھایا۔ حالانکہ دیکھیں کتنا کٹھن معاملہ تھا کہ جب قطر میں یہ معاملات چل رہے تھے جون سے پہلے، یا جب عمان میں یہ معاہدے چل رہے تھے کہ معاہدہ ہونے کو ہے، اور پھر بمبارڈمنٹ دونوں مرتبہ شروع ہو گئی، تو اس کے بعد یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ وہ کہ یہ معاملہ یعنی ایران اور یو ایس کا تو معاملہ ہے ہی بہت پیچیدہ، پیچیدگی اس میں ہے شامل۔ لیکن اس کے بعد پاکستان نے یہ بیڑا اٹھایا، اور یہ بیڑا اٹھایا، اس سے دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح ایک بیلنس رہتے ہوئے، بغیر کسی کی سائیڈ لیتے ہوئے، کس طرح دونوں سائیڈوں کو مطمئن رکھ کے اس جو اس وقت ہونے لگا ہے سائن اب سے چند گھنٹوں کے بعد ایم او یو، اس میں فائن ٹیوننگ کرنے میں کیا مدد کی۔ اصل معاملہ یہ بار بار جو سلپ ہو جاتا تھا، دو وجہ سے ہوتا تھا۔ ایک تو اسرائیل، اور اسرائیل کا معاملہ کیوں ختم ہوا 2 منٹ میں بتاتا ہوں میں، لیکن پاکستان نے اس کی فائن ٹیوننگ میں، یعنی کہ چند اس کے نکات جو کہ ایڈجسٹ کرنے تھے، جیسے یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا افزودگی کے بارے میں، وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس کو کہتے ہیں نیوکلیئر ڈسٹ کہتے ہیں، کہ وہ جو بدہم ہو گیا ہے، دفن ہو گیا ہے، اس کو نکال کر، حالانکہ اس سے برعکس بھی بات ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو قد کاٹ بڑھا ہے۔ اب رہا سوال کہ دنیا میں جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتی ہے، کیونکہ یہ ڈائنامک ہوتا ہے، یہ تغیراتی معاملات ہوتے ہیں، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں دنیا کی حیت نوعیت کے اور دنیا کے مسئلے مسائل کی وجہ سے۔ تو جو ممالک اس جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیج سے استفادہ، یعنی معاشی استفادے کی طرف میرا اشارہ ہے، اور اس کو اٹھا جائے تو وہ دنیا میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے اکابرین اب 24/7 بیسس پہ، اور ہمارے فیلڈ مارشل نے یہ ذکر بھی کیا کہ
اب معیشت کی طرف ہمیں اسی تندہی کے بالکل ساتھ ڈاکٹر صاحب، کام لیکن کرنا اس کے اندر پڑے سب سے گا۔ زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری پالیسیز کتنی میٹر کرتی ہیں اور کتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، کیونکہ لانگ ٹرم پالیسیز اب بنانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی رہے گا ڈاکٹر قمر شیمہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ماریہ سلطان صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ماریہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ماریہ صاحبہ آپ سے میں یہ سوال کروں گی کہ الیکٹرانک دستخط کی بات ہو رہی ہے جو کہ غالباً کل اب ہو جائیں گی، تصدیق کر دی امریکی صدر نے بھی اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی۔ ماضی کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی بڑی سفارتی کامیابی یہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے؟ کیونکہ میں نے تو پہلے ماضی میں کبھی اتنی بڑی کامیابی، اتنا بڑا سیٹ اپ جو کہ پاکستان نے سیٹ کیا ہو، ٹیبل ٹاک پاکستان نے سیٹ کیا ہو، نہیں دیکھا۔ کیا کامنٹ کریں گی؟ دیکھیے، بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا سیٹ کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کی تجارت، ساری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ اس جنگ بندی کے ساتھ منسلک ہو چکا تھا۔ اگر پاکستان یہ جنگ بندی نہ کراتا تو دیکھا کہ اس وقت کوئی وائبل تھرڈ آپشن نہیں موجود تھی۔ آپ کے پاس ہر جگہ پہ کوئی فریق یا ایک فریق کے ساتھ یا دوسرے فریق کے ساتھ مختلف ممالک کھڑے ہوئے تھے۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جہاں آپ ایک نئی ساتھ جنگ کی طرف جا رہے تھے، یا ایک ایسی جگہ کہ جہاں مشرق وسطیٰ اور اس تمام جو اس خطے کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جو تجارت کا مرکز ہے وہ ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جاتا، آپ اس طرف جا رہے تھے۔ ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے امریکہ کے لیے، ایران کے لیے بھی، اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو تجارتی مراکز سمندری راہداری سے گزر رہے تھے، آپ ان کو واپس کھولنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہی راہداریوں کے ساتھ جو ایک بہت بڑی راہداری تھی وہ تیل کی راہداری تھی، اور اس تیل کی راہداری میں جو امریکن ڈالر کی سالمیت اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تجارت میں اس کا جو حجم ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایران کو امریکہ جو ہے ساتھ واپس لے کے آتا۔ تو اگر ایران واپس آتا تو ظاہر ہے اس خطے کے اندر ایک دفعہ دوبارہ جو ہے ایک نئی طرح کی انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے، اور یہ جو انگیجمنٹ ہے اسے جو مشرق وسطیٰ کے اندر لانگ ٹرم ڈیفیکلٹی ہے اس کے لیے یہ بہتر اور اسٹیبل سٹرکچر ہے۔ کیونکہ اگر آپ جو ہے ایک طرف سے دشمنی رکھتے اور دوسری طرف سے انگیجمنٹ رکھتے، جو آپ نے کرنے کی کوشش کی، جو امریکہ نے کرنے کی کوشش کی، ان کے حریفوں نے کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے بھی کرنے کی کوشش کی، وہ کامیابی کی طرف نہیں گئی۔ وہ اس کا جو اینڈ رزلٹ تھا وہ ایک لمبی دورانیہ کی جنگ تھی جو ہم سب نے دیکھی، اس کے بعد ایک کرائسس، اس کرائسس کے بعد پھر پوسٹ کرائسس۔ سو ایسی سچویشن کے اندر جہاں ورلڈ اکنامک آرڈر، ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیس ٹو گلوبل کامنس، یہ تمام چیزیں جو ہے زیر بحث بھی تھیں اور ان کا مستقبل ان کے ساتھ لنکڈ تھا۔ تو ایسی صورتحال میں اس کی جنگ بندی بہت ضروری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا فریم ورک جہاں ہر کسی کے پاس کوئی ون ہو۔ جس پہ بات چیت نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ اس وقت تیل کی بات ہو رہی ہے، اس وقت معدنیات کی بات ہو رہی ہے، بین الاقوامی تجارت کی بات ہے، لیکن جو مستقبل کی تجارت ہے وہ آپ کی انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ تو ایک لحاظ سے اس کی جو اسٹیبلٹی، ای کامرس کی اسٹیبلٹی، وہ سارا سب کچھ اس بات سے منسلک تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہو، اسٹریٹ آف ہارمز کھلے، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ ساتھ باب المندب جو ہے وہ ایک طرح سے کمرشلی وائبل ہو۔ کھل ضرور رہی تھی کھل ضرور رہی تھی، لیکن اسٹیٹ آف ہارمز کی جو کمرشل وائبلٹی ہے اس پہ ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے۔ تو یہ جو فریم ورک ہے ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے، اور اس فریم ورک کے بعد بھی بہت ساری طویل مذاکراتی عمل جاری رہیں گے، جہاں جو واضح ایگریمنٹ ہے مختلف شقوں میں اس کو طے بھی کیا جائے گا، اور کچھ جگہ پہ مشکلات ہوئیں گی، کچھ جگہ پہ تیزی سے ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس سے کم از کم جنگ بندی جو ہے پرماننٹ ہے، اور فریم ورک جو ہے وہ ایک طرح سے دنیا کے سامنے آئے گا۔